अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 20 अप्रैल 2021 मुताबिक 7 रमजान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शायद अहम खबर इस तरह है। कोरोना इन्फेक्शन के खतरे को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को 26 अप्रैल तक 5 कोरोना मुतासरा शहरों में लॉकडाउन लगाने का हुक्म दे दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अदालत के उस हुक्म को मानने से योगी हुकूमत ने इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की रियासत के 5 शहर लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में आज से 26 अप्रैल तक मुकम्मल लॉकडाउन की हिदायत के बावजूद वजीर आला योगी आदित्यनाथ फिलहाल मुकम्मल लॉकडाउन के हक में नजर नहीं आ रहे हैं। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद पीर को टीम 11 के साथ जायजा मीटिंग में वजीर आला ने इसका इशारा दिया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपनी हिदायत में कहा कि ऑक्सीजन की दस्तयाबी में इजाफे के साथ कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने वाले के साथ सख्ती करें। उन्होंने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगेगा, जबकि कौमी राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर हुकूमत ने पीर की रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक दारुल हुकूमत में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में अब जगह नहीं है, तिब्बी सहूलियात दरहम बरहम हो जाए और कोई खौफनाक सानहे का सामना करना पड़े, इससे पहले हमें सख्त कदम उठाने होंगे। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के साथ मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया, जिसके बाद हुकूमत को लगा कि अब लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने ही होंगे। अगर अब सख्त इक़दाम नहीं किए गए तो निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। तमाम हालात का जायजा लेने के बाद लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। वहीं कोरोना इन्फेक्शन पर काबू पाने के लिए मरकजी हुकूमत ने आज एक मीटिंग के दौरान इंतहाई अहम फैसला लिया है। 1 मई से 18 साल के ऊपर की उम्र वाले सभी लोगों को कोरोना की खुराक दी जाएगी। पीएम मोदी ने एक मीटिंग के बाद ये फैसला सुनाया। उन्होंने साथ ही कहा कि गुज़िश्ता 1 साल से हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि मुल्क में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जाए। बता दें कि कोरोना वैक्सीन का टीका अंदाजी मुहिम में 45 से ज्यादा उम्र के अफराद को ही कोरोना वैक्सीन दी जा रही थी। अब 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद covid.gov.in पर जाकर अपना इंदराज करके अपनी वैक्सीन के हुसूल के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। अब इस पोर्टल पर रोजाना 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो सकेंगे। इसकी मदद से हर दिन 50 लाख अफराद को दी जाने वाली वैक्सीन की तफसीलात रिकॉर्ड की जा सकेगी। इंदराज के बाद ही आपको वैक्सीनेशन की तारीख, वक्त और जगह के बारे में मालूमात दी जाएगी। ताहम कुछ रियासतों में वैक्सीन लेने के लिए मुख्तलिफ मराकज़ पर रजिस्ट्रेशन की सहूलत भी मौजूद है। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत के पेश नज़र बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का आइंदा हफ्ते होने वाला दौरा हिंद मनसूख कर दिया गया है। वज़ारत ख़ारजा ने पीर के रोज़ यहाँ बताया कि बरतानवी वज़ीर आज़म का मुजव्वज़ा दौरा मनसूख करने का फैसला बाहमी रजामंदी से लिया गया है। एक और खबर के मुताबिक साबिक़ प्रिंसिपल जामे नाज़िमिया और ज़ाकिर अहले बैत आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन को आज एरा अस्पताल में दाखिल किया गया। अवधनामा से बात करते हुए उनके साहबजादे और नाज़िमिया अरबी कॉलेज के प्रिंसिपल मौलाना फरीदुल हसन ने इत्तला देते हुए बताया कि गुज़िश्ता चंद रोज से बुखार में मुब्तला थे और घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर्स ने टाइफाइड की शिनाख्त के बाद मुआलिजा शुरू कर दिया था, लेकिन आज तबीयत की ज्यादा नासाजी के सबब उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां उनको दाखिल कर लिया गया है। उन्होंने तमाम मोमिनीन से दुआए सेहत की दरख्वास्त की है। मशहूर शायर अहले बैत और लखनऊ की हद्दिल अजीज शख्सियत इशरत लखनवी का आज उनके रिहाइशगाह पर इंतकाल हो गया। मौसूल इत्तलात के मुताबिक मामूली नासाजी तबीयत के बाद आज सुबह 6 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। पसमानदगान में 2 बेटे और 1 बेटी शामिल है। दूसरी इंतकाल की खबर मारूफ फिक्शन निगार और हालात की अक्कासी करने वाले मशहूर नॉवल निगार मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी की है, जिनका इंतकाल एक प्राइवेट अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ है। वो गुज़िश्ता कई दिनों से अस्पताल में दाखिल थे। पसमानदगान में अहलिया और बेटा है। मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी की उम्र तकरीबन 58 साल थी। मारूफ नाकिल और अदीब प्रोफेसर शारिब ज़ौलवी ने तहजीबुल हसन के इंतकाल पर अपने तासीरी कलिमात में कहा है कि तहजीबुल हसन साहब का इंतकाल सिर्फ रुदौली की ही नहीं बल्कि पूरे अवध की तहजीब का नुकसान है। तहजीब साहब एक बहुत खुशमिजाज, मिलनसार और मोहब्बत करने वाले शख्स थे। वो डायलिसिस पर थे, लेकिन जब मुहर्रम के अय्याम आते तो वो अपने वतन रुदौली जरूर जाते और तमाम पेचीदगियों और परेशानियों के बावजूद अपने घर पर ही डायलिसिस का इंतजाम कराते थे और सारी तकलीफें बकर के मुहर्रम में सोगवार इमाम हुसैन में शामिल होते। उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके इमाम बाड़े और मस्जिद का रंग रोगन कराया, जबकि वो खुद चलने फिरने से माजूर थे। कहाँ है ऐसे अपनी विरासत की हिफाजत करने वाले लोग। वो एक रईस खानदान से जरूर थे, लेकिन गरीब हमेशा उनकी तवज्जो का मरकज रहा। उन्हें मैं अगर रुदौली की तहजीबी अक़दार और उसकी तारीख की आबरू कहूँ तो गलत न होगा। खुदा उन्हें अपने जवार रहमत में जगह दे। मैं रुदौली के हर छोटे बड़े बिलखुसूस रुश्दी मियाँ, मक्की मियाँ और उनके खानवादे को ताज़ियत पेश करता हूँ। खुदा उनके अइज़्ज़ा को उनके गम को बर्दाश्त करने की ताकत अता फरमाए और उन्हें अपने जवार रहमत में जगह दे।
مولانا سید صفی حیدر زیدی سیکریٹری انجم المکاتب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اوقاف حسینی میں خردبود کی سزا سے بچنے کے لیے شیعہ وقف بورڈ اتر پردیش کے سابق چیئرمین نے تمام حدوں کو پار کر دیا. ایودھیا معاملے میں پارٹی بننا یا متنازع فلم پیش کرنا اسی سلسلے کی کڑی تھی اور آخر میں قرآن کریم کی آیات کا انکار کر کے اپنی حقیقت اس نے دنیا پر ظاہر کر دی. کلام الہی کی توہین پر جب ہر جانب سے مذمت کا سلسلہ شروع ہوا تو ہمارے جیسے نہ جانے کتنے یہی سمجھے کہ اب جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی توہین کا ارتکاب کیا ہے تو جو مسلمان اب تک اس کے ساتھ رہے ہوں گے انہوں نے بھی کنارہ کشی کر لی ہوگی اور یہ ظالم اب تنہا رہ گیا ہوگا. لیکن جب کچھ متولیوں نے اس سب کے باوجود ناحق بلکہ ارتداد کا ساتھ دیا اور اس کی حمایت میں سامنے آئے. مولانا نے کہا کہ ہم ایسے تمام لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی منکر آیات الہی کا ساتھ دینے والے موجود ہیں ان کے قرب جوار کے مومنین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کریں اور لوگوں کو منکر قرآن کا ساتھ دینے سے روکیں تاکہ کل بارگاہ معصومین علیہ السلام میں سرخرو ہو سکیں. بارگاہ معبود میں دعا ہے کہ اگر یہ قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما اور اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما. سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے مشہور ادیب نریندر کوہلی، سینئر صحافی ونے شریواستو اور تاویشی شریواستو کے کورونا انفیکشن سے انتقال پر گہری تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے آجہانی کی روح کو سکون کے لیے دعا کی ہے اور سوگوار کے لواحقین کے تئیں اپنی تعزیت کا اظہار کیا ہے. مسٹر یادو نے ہندوستان ٹائمز کے اسسٹنٹ ایڈیٹر منیش چندر پانڈے کے والد ہریش چندر پانڈے اور سینئر صحافی ہمانشو جوشی کے انتقال پر بھی تعزیت کا اظہار کیا ہے. مسٹر اکھلیش یادو نے سماجوادی پارٹی کے رہنما للت پور کے میونسپل کارپوریشن کے سابق صدر ستیش سڈیلے، کانپور شہر کے سابق صدر جناب مہتاب عالم کے انتقال پر بھی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار لواحقین کے تئیں اپنی تعزیت کا اظہار کیا ہے. بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو محترمہ مایاوتی نے آج مرکزی حکومت سے کورونا ویکسین کے لیے عمر کی حد پر نظر ثانی کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ دوسری لہر میں نوجوان بھی بڑی تعداد میں کورونا وائرس کی زد میں آ رہے ہیں، اس لیے سب کو ویکسین دی جانی چاہیے. محترمہ مایاوتی نے آج کورونا وائرس کے سلسلے میں 3 بار ٹویٹ کیا. انہوں نے پہلی ٹویٹ میں کہا کہ ملک کی مختلف ریاستوں میں کورونا وائرس کے علاج کے لیے آکسیجن کی کمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے مرکزی حکومت سے درخواست ہے کہ وہ اس کی مناسب سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر خصوصی توجہ دیں اور اگر باہر سے درآمد کی ضرورت ہو تو درآمد بھی کریں. بی ایس پی کے سپریمو نے ملک کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا کی گائیڈ لائن پر عمل کریں اور کسی کو بھی اس میں کوئی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کا بڑے پیمانے پر کورونا وائرس کی زد میں آنا بڑی تشویش کی بات ہے. مرکزی حکومت کورونا ویکسین کے لیے عمر کی حد پر نظر ثانی کرے، یہ بی ایس پی کا حکومت سے مطالبہ ہے. دارالفتہ دارالقضاء دارالعلوم فرنگی محل کے صدر مولانا خالد رشید فرنگی محلی امام عیدگاہ لکھنؤ نے کہا ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم اسلامی شریعت نے اس لیے دیا ہے کہ جن خوش قسمت مسلمانوں نے ماہ رمضان کے روزوں کی تکمیل کر لی ہے وہ نماز عید الفطر سے پہلے غریب و نادار مسلمانوں کی مدد کریں. مولانا فرنگی محلی نے کہا کہ حدیث شریف میں کھجور، کشمش، گیہوں، آٹا، جوار اور دہی یا پنیر سے صدقہ فطر نکالنے کی صراحت موجود ہے. اس لیے جو حضرات کھجور، جو اور کشمش میں سے صدقہ فطر ادا کریں تو وہ ان اشیاء میں سے کوئی ایک 3.5 کلو یا اس کی قیمت ادا کریں. انہوں نے کہا کہ جو حضرات گیہوں سے صدقہ ادا کریں تو وہ 1 کلو 590 گرام یا اس کی قیمت کم از کم 50 روپے فی کس ادا کریں. واضح رہے کہ صدقہ فطر کا یہ اعلان اسلامک سینٹر آف انڈیا فرنگی محل کی جانب سے رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا تھا، لیکن اس مرتبہ کووڈ-19 کی وجہ سے پہلے کیا جا رہا ہے تاکہ ضرورت مندوں کی مدد جلد از جلد ہو سکے. اور افغانستان کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق امریکی ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ میں کورونا بے قابو ہونے کی بنا پر اس کے شکار مریضوں کی دیکھ بھال نہیں ہو پا رہی ہے. CNN نے رپورٹ دی ہے کہ امریکہ میں بیشتر مریض B117 سے موسوم برطانوی کورونا وائرس کا شکار ہیں اور ریاستی محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ریاست کے سارے ہسپتال گنجائش سے زیادہ بھر چکے ہیں. امریکہ میں جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں 3,23,27,000 سے زائد افراد کورونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں، جن میں سے 5,80,756 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ویانا میں امریکہ کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ مذاکرات نہیں کیے جا رہے ہیں. پیر کو تہران میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے ویانا میں امریکہ ایران بالواسطہ بات چیت کے حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن کے تازہ دعوے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ویانا میں صرف ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے دائرے میں مذاکرات ہو رہے ہیں. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ امریکہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایران کے تمام تر اقدامات ایٹمی معاہدے کی اساس پر استوار ہیں اور انہیں اسی صورت میں معطل کیا جائے گا جب امریکہ تہران کے خلاف عائد
عائد کی جانے والی تمام پابندیاں ہٹا لے گا اور ہمیں اس بات کا یقین حاصل ہو جائے گا کہ یہ پابندیاں عملی طور پر ہٹا لی گئی ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے قائم کیے جانے والے ورکنگ گروپ کے بارے میں کہا کہ اہم بات یہ ہے کہ ایران نے ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے ذریعے 4+1 گروپ کے ارکان کو اپنے دو ٹوک اور اصولی موقف سے آگاہ کر دیا ہے۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ جب ایک ہیلی کاپٹر کو زمین سے کنٹرول کر کے کسی اور سیارے پر اڑایا گیا۔ اس چھوٹے سے ہیلی کاپٹر نے مریخ پر 19 اپریل کو پرواز کی اور فضا میں 3 میٹر بلندی پر گیا اور پھر دوبارہ سرخ سیارے کی سرزمین پر اتر گیا۔ خیال رہے کہ یہ ہیلی کاپٹر فروری میں ناسا کے مشن پرسیورنس کے ساتھ مریخ پر پہنچا تھا۔ ناسا کا یہ مشن مریخ پر زندگی کے آثار کی تلاش کا کام کر رہا ہے۔ سائنسدانوں کو امید ہے کہ وہ اس قدیم مقام سے زندگی کے نمونوں کو ضرور تلاش کر سکیں گے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ٹویٹر کو اعلیٰ عدلیہ کے خلاف توہین آمیز مواد ہٹانے کی ہدایت کی ہے۔ پی ٹی اے نے ٹویٹر سے کہا ہے کہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ کے خلاف توہین آمیز ٹرینڈز اور ٹویٹس فوری طور پر ہٹائے جائیں اور ایسے اکاؤنٹس کو بلاک کیا جائے۔ پی ٹی اے کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹویٹر کو خصوصی طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اس طرح کے مواد یا ٹرینڈز کی موجودگی آزادی اظہار کی تاریخ کے زمرے میں نہیں آتی، لہٰذا اسے فوری طور پر ہٹایا جانا چاہیے۔ اودنامہ میں رمضان سے متعلق 2 مضامین شائع ہوئے ہیں۔ پہلا مضمون مفتی محمد اسرار احمد فیضی کا ہے، جبکہ دوسرا مضمون جاوید بھارتی کا شامل کیا گیا ہے، جس کی چند سطریں ملاحظہ فرمائیں۔ ہر سال کی طرح امسال بھی ماہ رمضان سایہ افگن ہو گیا، نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، چہل پہل میں بھی اضافہ ہو گیا، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو کرونا وائرس کی رفتار بھی تیز ہو گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی پیشانیوں پر تشویش کی لکیروں کے ابھرنے میں بھی اضافہ ہو گیا۔ فی الحال تو مساجد میں نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، لیکن کب کیا ہو جائے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن وقت اور حالات چاہے جیسے بھی ہوں، مگر رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کا ملنا اور زندگی میں بار بار ملنا بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے۔ مگر دوسرا پہلو بھی زیر غور ہونا چاہیے کہ زندگی میں بار بار رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور اس کے باوجود بھی ایک مسلمان کی زندگی میں انقلاب نہ آئے تو یہ بد نصیبی کی بات ہے۔ سنن و نوافل فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرض کے برابر، پھر بھی ہم موبائل کی دنیا میں مست رہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی خود چاہتا ہے کہ میرا بندہ 5 وقتہ نمازوں کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے مجھ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے، متقی و پرہیزگار بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی نہیں چاہتا میرا بندہ ایک پل کے لیے بھی جہنم میں جائے۔ اسی لیے تو رب ذوالجلال نے سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ مکمل طور پر اپنے بندوں کے لیے آفر بنا دیا۔ دنیاوی کمپنیاں جب آفر کا اعلان کرتی ہیں تو وہ گراہک کے مفاد کے لیے نہیں بلکہ اپنے فروغ اور اپنے مفاد کے لیے اور اپنا پھنسا ہوا مال پار گھاٹ لگانے کے لیے کرتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے بندوں کے مفاد کے لیے آفر کا اعلان کر دیا کہ اے میرے بندو، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ دوسرا مضمون ڈاکٹر امام اعظم کا مناظر عاشق ہرگانوی پر شائع ہوا ہے۔ تحریر کی یہ سطریں ملاحظہ ہوں جس میں مناظر عاشق کے فن پر گفتگو کی گئی ہے۔ مناظر عاشق ہرگانوی نے فکشن کے تجربے بھی کیے ہیں جن میں افسانہ، ناول اور ڈرامہ شامل ہیں۔ ناول آنچ میں ڈاکٹر ہرگانوی نے زندگی کو بے عین ہی لیا ہے، جس میں کسک اور تخلیقی عمل کا انعکاس دھیمے دھیمے روح میں اترتا ہے اور گریز اور انکار کے دھارے پر انسانی رشتوں کی اساس حقیقت کو قبول کرتا ہے، خاص طور پر محبت کی زندگی کو اجاگر کرتا ہے۔ ان کا نیا ناول شبنمی لمس کے بعد دھماکہ خیز ثابت ہوا کہ اس کی تکنیک نئی ہے، اسلوب نیا ہے اور واقعات کی مصوری میں زندگی کے تناظرات کو برتنے کا الگ ذائقہ ہے۔ ساتھ ہی بدن کی جمالیات پر جیسا مواد اس ناول میں موجود ہے اس کی مثال دوسری جگہ نہیں ملتی۔ اس ناول پر اتنے سارے مضامین لکھے گئے ہیں کہ تقریباً 300 صفحات کی کتاب عنقریب منظر عام پر آ رہی ہے۔ اس ناول پر اتر پردیش اردو اکیڈمی لکھنؤ نے انعام بھی دیا ہے اور نذیر فتح پوری اور خالد حسین خان کی کتابوں کے ساتھ خود مناظر صاحب کی ترتیب دی ہوئی منظوم کتاب 7 زبانوں میں ایک ساتھ منظر عام پر آ چکی ہے۔ اس سے اس ناول کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان کی افسانہ نگاری پر بہت سارے مضامین لکھے گئے ہیں، ان میں سے 25 مضامین کو عذرا مناظر نے مناظر عاشق ہرگانوی کی افسانوی جہتیں
के उन्वान से 2017 में किताबी शक्ल में शाये किया है। साथ ही उनके 20 अफसानों का नाक़दीन के जरिए तज़िया डॉक्टर अश मुनीर ने मनाजिर आशिक हरगानवी के अफसाने और तज़िये के नाम से 2017 में ही मंजर आम पर लाकर उनकी अफसानवी जिहत को नुमाया किया है। अज़रा मनाजिर की PhD का मकाला मनाजिर आशिक हरगानवी के अफसानों की इनफरादियत के नाम से 160 सफ़े में किताबी शक्ल में शाये हो चुका है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।